السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالأولية والقدم وقسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى عليه اختلاف الإيجاد ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات، سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل، ونشهد أن محمدا رسول المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله وذاك المهديين، من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى، أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة الوثقى، وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل، وإن تقربوا منه أو تنبذوا في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء، فما عجبا كيف هذه الغفلة وإنما نحن كركب الوقوف من أبناء السبيل، سيضرب عليهم ضرب الرحيل فيرتحلون عما قليل، وأسفا إلى متى تلك الركضة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالقدر معروفة، لا يتم أحوالها ولا يسلم إزالها، العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم، كيف لا تعتبرون؟ وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وعميت أخبارهم أمدا طويلا، جيران لا يتآنسون وأحباء لا يتزارعون، وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط أخرتنا ومفرد غربتنا، ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الزاد، ونفسا إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاة الشداد، وحزنا إذا انقطع ذكرنا عن خواطر الأحباء والأقرباء، وأكلت الديدان محاسننا وتسرمت الأعداء، فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء، وليستغفرن الذين وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء، إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی آپ کے بارے جگر بزرگ الرسول حضرت فاطمہ الزہرا آج آپ کی شہادت کی تاریخ ہے. پورے عالم اسلام کی اور عالم انسانیت کی خدمت میں سے تعزیت پیش کرتے ہیں. بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں خدا مند عالم شہزادی کونین کی شفاعت روز محشر ہمیں نصیب فرمائے. مومنین کرام، سیرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ. آج کے اس خطبے میں ہم شہزادی کی سیرت کے حوالے سے کچھ اہم حدیثیں، کچھ اہم باتیں جو مردوں کے لیے بھی نمونے عمل ہیں اور عورتوں کے لیے تو بہرحال نہیں. سب سے پہلے اگر تعارف کے انداز میں کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر کی حدیث کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرا جز ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے گویا کہ مجھے اذیت دی. ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے اذیت دی گویا کہ اس نے خدا کو اذیت دی. ومن آذى اللہ فقد کفر، اور جس نے خدا کو اذیت دی تو وہ کافر ہو گیا. تعارف کے لیے آپ کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ شہزادی کونین نبوت کا حصہ ہے، عصمت کا حصہ ہے، رسالت کا حصہ ہے، ہدایت کا حصہ ہے. ان ساری چیزوں کے برخلاف آپ کے نام ہی میں وہ خصوصیت ہے کہ فاطمہ، خصوصیت نام بھی کی ہے کہ وہ خاتون جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچا کے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. نام کی خصوصیت اگر دیکھی جائے کہ جو اپنے چاہنے والوں کو، اپنی پیروی کرنے والوں کو خدا کے عذاب سے بچا. بیشتر روایتیں ہیں، کئی ایک روایتیں ہیں کہ شہزادی کونین اس وقت تک جنت میں اپنا قدم نہیں رکھیں گی جب تک اپنے ایک ایک چاہنے والوں کی شفاعت نہیں کریں گی. سورہ مبارک کوثر جو کہ مکمل طور پر ایک طرح سے کہا جائے کہ آپ کی نشان نازل ہوا، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نبی، میں نے آپ کو کوثر عنایت کیا. المیہ یہ ہے کہ امت مسلمہ نے اس کوثر کے الگ الگ ترجمے کیے. کہیں پر فضیلت کا ترجمہ کیا، کہیں پر جنت کا ترجمہ کیا، کہیں پر جنت کی نہر کوثر کا ترجمہ کیا. الگ الگ ترجمے کیے، لیکن اس کے بعد کے جو فکرے ہیں فصلی لربک وانحر، میرے حبیب آپ نماز پڑھیں، قربانی پیش کریں. ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن بے اولاد ہے. تو یہ سارے ترجمے چاہے فضیلت کا ہو، جنت کا ہو، کمالات کا ہو، یعنی کمالات فضائل سب کچھ ٹھیک ہیں، لیکن اس سے آپ کے دشمن کی بے اولادی کا کیا تعلق ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ترجمہ معصومین یا خود تفسیر بیان کی ہے اپنی مرتبت نے کہ کوثر یعنی میری بیٹی فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم
ابھی ہم نے آپ کو کوثر دیا یعنی فاطمہ دیا. جو آپ کے ابتر ہونے کا آپ کو تانا دیتے تھے کہ آپ ابتر ہیں، ہم آپ کی نسل کی ضمانت لیتے ہیں. ابتر آپ کو کہنے والے، یہ دشمن آپ کے، یہ ابتر ہوں گے. تو یہ پورا مکمل سورہ کوثر وہ ایک طرح سے شہزادے کی عظمت کو، آپ کی شان کو بیان کرتا ہے. اب آئیے دیکھیں آپ کی سیرت کے حوالے سے کون کون سی باتیں نمونہ عمل کے طور پر، مشعل راہ کے طور پر ہمارے لیے. یہ تو مختصر سے زندگی کہی جائے گی. 18 برس ہمارے گھر کی بچیاں 18 برس میں کہیں جا کر شعور کی منزل تک پہنچتی ہیں، یا مکمل طور پر شعور بھی نہیں حاصل ہو پاتا ہے کہ اہم ترین فیصلے لے سکیں. لیکن کیا کہنا ملک جنت کا کسی 18 برس کی عمر میں وہ مکمل سیرت چھوڑی ہے آپ نے، جو قیامت تک کی خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے اور مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے. بیٹی ہونے کی حیثیت سے، زوجہ ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے 3 مرحلے ہوتے ہیں کسی بھی خاتون کی زندگی. یا تو کسی کی بیٹی ہوتی ہے، یا کسی کی زوجہ بنتی ہے، تیسرا مرحلہ اس کا ماں. ان 3 مرحلوں میں اور شہزادے نے یہ تینوں مراحل، بیٹی تو ایسی بیٹی جس پر باپ فخر کر رہا ہے، جس کے آنے سے باپ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے. اور زوجہ ہونے کی حیثیت سے ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ پیغمبر اکرم نے حضرت علی علیہ السلام محسوس ہوتا ہے کہ اپنی تربیت کو دیکھنا چاہتے ہیں. پوچھتے کہ اے علی، تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نعم العون فی طاعت اللہ، بہترین مددگار خدا کی اطاعت میں، خدا کی بندگی میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ زوجیت کی معراج یہ ہے کہ اطاعت الہی سے شادی ہونے کے بعد دوری نہ ہو، بلکہ خدا سے قریب ہوتے چلے جائیں، اور دونوں ایک دوسرے کا تعاون کریں، کوآپریٹ کریں، عبادت میں بھی کوآپریٹ کریں کہ کس انداز سے خدا کا تقرب حاصل کرنا ہے، کس انداز سے اس کی عبادت کرنی ہے. تیسرا مرحلہ ہے ماں کا. اب اس کے بارے میں تو کچھ تربیت کے لیے مجھے کہنا ہی نہیں ہے کہ اس ماں کی تربیت کو کیا کہنا جس کے 2 بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جس کے بیٹے امام، جس کی بیٹی امامت کی محافظہ ہے، امامت کو بچا لے جائے، مقصد امام کا تحفظ جس کے ذمہ ہو، وہ جناب زہرا کی آغوش میں پلے بچے. اب آئیے ذرا تجزیاتی طور پر دیکھیں کہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا آپ کی زندگی میں اور آپ کے اقوال، آپ کی باتیں، ورنہ ولادت اور شہادت کے ایام تو آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ جس معصوم کی ولادت ہو یا شہادت، ایک عہد کرنے کا وہ دن ہوتا ہے، تجدید کا دن ہوتا ہے، ایمان کی تجدید، تقوی کا عہد، عمل صالح کا وعدہ ہو اپنے دن.
شہزادی کوہین فرماتے ہیں حب الیہ من دنیاکم ثلاث، کہ تمہاری دنیا سے مجھ کو 3 چیزیں پسند ہیں۔ کتنی اہم بات ہوگی جو ہماری شہزادی کو پسند ہے۔ تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، الانفاق فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں خرچ کرنا، وتلاوت الکتاب وتلاوت کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب کی تلاوت، والنظر علی وجہ رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرے کی زیارت کرنا۔ میں سمجھتا ہوں جزاک محترم کی فلسفہ حیات کو انہی 3 چیزوں میں مضمر کر دیا ہے شہزادی نے۔ اس لیے قرآن کریم کی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم صحیح نیکیوں کے درجات تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ نہ خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، یعنی اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں دو۔ تمہیں مال پسند ہے تو وہ مال خدا کی راہ میں خرچ بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو مال تمہارے پاس ہے تنہا تم اس کے مالک کے ذمہ دار نہیں ہو، اللہ نے تمہیں دے کر آزمایا ہے، دوسروں کے حقوق کو اس میں پوشیدہ رکھا ہے، اور خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ان حقوق کو کتنا ادا کرتے ہو، تم ان حقوق کو کس حد تک ادا کرتے ہو، اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے نبھاتے ہو۔ تو شہزادی فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا سے مجھے یہ چیز بہت پسند ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا، اور خرچ کر کے آپ نے دکھایا بھی، یہاں تک کہ اگر روزے سے ہیں، روزے دار سے پوچھیں کہ کھانے کا کیا مزہ ہے، پیاس کا کیا مزہ ہوتا ہے، بھوک کی کیا لذت ہوتی ہے، اور عین افطار کے وقت اگر سائل آ جائے تو وہ روٹی اٹھا کر خدا کی راہ میں دے دینا، یہ جناب زہرا خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ بہترین لباس سائل نے مانگ لیا، اٹھا کر دے دیا، خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ اچھا صرف یہ انہی کا خاصہ نہیں ہے، حضرت علی علیہ السلام نے اپنا ایک باغ بیچا، 12,000 درہم میں۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی زوجہ ہو، ایک انسانی فطرت کے تئیں اگر دیکھا جائے، کسی کا کھیت بکا ہو، کسی کی باغ بکی ہو، تو ظاہر ہے کہ شریک حیات تو امیدوار رہے گی کہ ابھی موٹی رقم گھر پہ آئے گی، یا دنیا کے آرام و آسائش کے سامان بھی آ رہے ہوں گے، بہترین پھل آ رہے ہوں گے بچوں کے لیے، اچھے کپڑے آ رہے ہوں گے۔ مولا کائنات نے بیچا اور وہ پوری رقم لے کر فقیروں، مسکینوں اور یتیموں کی بستی کی طرف روانہ ہو گئے، پورا بانٹ کر چل جائے واپس۔ گھر پہنچے تو شہزادے نے فرمایا کہ میں انتظار کر رہی تھی کہ آپ کچھ لے کر آئیں گے۔ تو مولا نے سر جھکا کے فرمایا کہ یہ بنت پیغمبر، لیکن وہ تو میں نے سب غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ تو جناب زہرا کا رد عمل کیا تھا جانتے ہیں؟ انہوں نے استغفار پڑھا، فرماتے ہیں استغفر اللہ، خدا ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ استغفار جناب زہرا نے پڑھا اور پھر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اب کبھی ایسا سوال آپ سے نہیں کروں گا
جس کے سلسلے میں آپ کو شرمندہ ہونا پڑے. تو مولا کائنات کو فوراً نکلے تاکہ کچھ محنت کر کے بچوں کے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر آئے. ایک دن اور مولا کائنات نے پوچھا کہ میرے پیغمبر کچھ کھانے کو ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایثار کی منزل ہے. آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تھا میں نے وہ سب پکا کے بچوں کو اور آپ کو کھلا دیا ہے. بہت ہی مختصر سی غذا میں نے اپنے لیے استعمال کی ہے. اچھا یہ سارے واقعات یہ ساری چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے سیرت کہیں الگ سے نہیں آتی ہے، یہی چیزیں سیرت ہیں کہ مثلا مولا کائنات کا باغ بیچنا، اس کے بعد آنا، غریبوں میں تقسیم کر دینا، جناب زہرا کا اس پر شکر ادا کرنا، استغفار کرنا، راضی رہنا. آج سماج کو انہیں چیزوں کی ضرورت ہے کہ مثلا اگر باشعور شوہر ہے تو زوجہ کو اس کے عمل پر راضی رہنا چاہیے. ہر منزل پر کراس کوشچن کی ضرورت نہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ہمیں کیوں نہیں کیا، ہماری بھی ضرورت تھی، دوسروں نے بھی اس کو کچھ ہم تقسیم کر دیا، ایسا کیوں کیا آپ نے. یہ ساری چیزیں نمونے عمل کے طور پر ہیں. دوسری منزل پر کہاں کچھ کھانے کو ہے، کہاں نہیں، جو کچھ تھا بچوں کو کھلا دیا اور بہت ہی مختصر سی چیز میں نے کھائی. یہ ایثار کی منزل ہے، یعنی بہترین گھر اس وقت تعمیر ہوتا ہے ماحول کے اعتبار سے جب ایک گھر کی عورت اپنے بچوں اور شوہر کا خیال پہلے رکھے، اپنا خیال بعد میں رکھے. یہ ساری چیزیں نمونے عمل کے طور پر ہیں. تو الانفاق فی سبیل اللہ. دوسرے منزل پر فرماتے ہیں تلاوت و کتاب اللہ. حضرت زہرا کا بہترین عمل اور پسندیدہ عمل قرآن کریم کی تلاوت. نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن. اپنے گھروں کو منور کرو، روشن کرو قرآن کریم کی تلاوت کی ذریعے. اور صرف تلاوت ہی نہیں، آنکھ بند کر کے تلاوت نہ کی جائے. ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کریم کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کرو. اب ترتیل کے دو معنی ہیں، ایک ترتیل ظاہری، ایک ترتیل باطنی. ظاہری ترتیل یہ ہے کہ اہل زبان کی طرح پڑھو. عرب جس طرح سے پڑھتے ہیں، جس طرح سے تلاوت کرتے ہیں، مخارج کا خیال رکھو، حروف کی ادائیگی پر توجہ دو. یہ ظاہری ترتیل ہے. ایک باطنی ترتیل ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام مولا یہ ترتیل سے کیا مطلب ہے؟ کہا ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت تم قرآن کریم کی تلاوت کرو، اگر جنت کا ذکر ہو رہا ہو تو تمہاری کوشش ہونی چاہیے کہ کون سا عمل کرے کہ جنت حاصل ہو جائے. اگر عذاب ہے، جہنم کا ذکر آ رہا ہو تو خدا کی بارگاہ میں استغفار کرو اور ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو جو تمہیں جہنم تک پہنچا دے. تو کیا عمل بہترین پیغام جناب زہرا کا؟ قرآن کریم کی تلاوت. عہد کرنے کا دن ہے عزیزو، ہم سب اپنے اپنے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت سے نورانی بنائیں. بلو مختصر ہی کیوں نہ پڑھیں، 1 آیت 2 آیت 5 آیت، 1 صفحہ، 1 رکوع، کچھ بھی. اور کوشش کریں کہ اس کے ترجمے اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں تاکہ یہ بھی تو معلوم ہو کہ خدا ان آیتوں میں کیا کہہ رہا ہے. ان الفاظ کے جسم میں روح کی کون سی لذت رکھی ہے اللہ نے. ان ساری چیزوں کو پڑھنے اور سمجھنے سے، اس لیے ظاہر ہے کہ دنیا ہے، وقت آئے گا، وقت گزرتا چلا جائے گا.
یہ دنیا کی رنگینی ہے، آج یہ کام کل وہ کام، کسی کو فرصت نہیں ملے گی، اور فرصت نکالنے سے ملتی ہے، آخر دوسرے اہم کاموں کے لیے ہم فرصت نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے ہیں؟ تو کیوں نہ ذرا سا وقت اس قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بھی نکالا جائے۔ شہزادی کونین سے جو کہ بہترین مشغلہ، اس کے بعد کی چیز فرماتی ہے وَالنَّظَرُ عَلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ، پیغمبر کے چہرے کو دیکھنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیارت کی طرف اشارہ ہے، زیارت کی طرف، چونکہ اس وقت رسول اسلام کی زیارت، آج پیغمبر کے آخری جاشر امام مہدی علیہ السلام، خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، مشرف فرمائے۔ اس کے علاوہ کئی ایک چیزیں ہیں، مثلا حقوق کا مطالبہ، اپنے حق کو کس طرح سے حاصل کیا جائے۔ ایکچولی وقت کم ہوتا ہے خطبہ ترجمہ میں، ورنہ خطبہ فدق یا فدق کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں، لیکن اپنا حق لینے کے لیے کئی لیگل طور پر ان شرائط کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو اسے خاموشی سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یا چپ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا حق لینے کے لیے قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ جناب زہرا کی سیرت ہے، اپنا حق لینے کے لیے اپنا حق آسانی سے کوئی نہ چھوڑے، اور اگر کسی کا کوئی حق لے لیتا ہے تو وہ عام انسان نہیں بلکہ دشمن زہرا ہے۔ کسی کا کوئی حق ہڑپ لیتا ہے، زمین، جائیداد، پراپرٹی، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ دشمن زہرا ہے۔ وہ کسی بھی روح سے ہو، کسی بھی اینگل سے ہو۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی کہ اگر تھوڑی سی بھی زمین کوئی کسی کی غصب کر لیتا ہے تو روز محشر وہی زمین تحت الثری تک، پوری کی پوری زمین اس کے لیے طوف بن جائے گی، پورا محشر تماشا دیکھے گا۔ تو لہذا ہم غاصبوں پر لعنت کرتے ہیں، جس نے اپنے زہرا کو غصب کیا، اور زہرا جس سے ناراض گئی، ہماری ناراضگی اس سے، ہم اس سے نفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ شخصیتیں جنہوں نے حضرت زہرا پر ظلم کیا وہ پیروی کرنے کے لائق نہیں بن سکتی، وہ تعصی کے لائق نہیں بن سکتی، وہ نفرت کے لائق ہوتی ہے۔ اس مختصر سی عمر میں امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے صحابی نے پوچھا، چاہنے والے نے، مولا یہ بتائے، اچھا یہ سوال اکثر ہوتا رہا ہے اماموں کے زمانے میں کہ بھائی اگر باغ فدق کو غصب کر لیا گیا تھا جب حضرت علی خلیفہ ہوئے ظاہری طور پر، تو آپ نے لے کیوں نہیں لیا؟ اکثر یہ باتیں آتی ہیں۔ اچھا اس کا الگ الگ طرح سے جواب بھی دیا گیا، چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے، آپ چاہیں تو آپ لے لیں اپنا حق، آپ کی جدہ کا حق تھا۔ تو امام نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا جس نے حق کا مطالبہ کیا تھا وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، جن لوگوں نے غصب کیا تھا وہ بھی جا چکے ہیں، جس نے حق کا مطالبہ کیا اس پر ظلم ہوا، اسے شہید کیا گیا، حق کے مطالبہ پر اسے آج سے اس وقت سے لے کر قیامت تک اجر و ثواب ملتا رہے گا، اور جس نے ظلم کیا، حق کو غصب کیا، اس وقت سے لے کر قیامت تک اس پر عذاب ہوتا رہے گا۔
تو میں اس قضیے کو ختم کر کے نہ اپنی دادی کے ثواب کو کم کرنا چاہتا ہوں، نہ ظالموں کے عذاب کو کم کرنا چاہتا ہوں، بلکہ انہیں اجر و ثواب ملتا رہے، ان پر لعنت کا طوق آتا رہے، ان پر عذاب آتا رہے۔ تو واقعی یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے نمونے عمل کے طور پر ہیں، جس سے زہرا راضی اس سے ہم راضی، جس سے زہرا ناراض اس سے ہم ناراض۔ ظاہر ہے کہ اقوال حضرت زہرا اور سیرت معصومہ عالمیہ ہمارے لیے نمونے عمل ہے۔ آخر کرام میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدا بند عالم ہم سب کو معصومین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے، روض محشر حضرت زہرا کی شفاعت سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ يا عباد الله بتقوى الله ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ والمرسلين نبينا محمد صلى الله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين وعلى سيدة نساء العالمين وبرقة خاتم النبيين سيدتنا اللهم اغفر لنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله بجاه محمد واله المعصومين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔